وہ تو بہانہ تھا گندم کا دانہ کھا لینا، جنت کا لباس اتار لینا، دنیا میں بھیجنا ایک بہانہ تھا، اصل تو امتحان تھا۔ ایک امتحان کے طور پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ سارے نبیوں کے باپ، سارے صحابہ کے باپ، سارے تابعی کے باپ، سارے تبع تابعی کے باپ، سارے اولیاء کاملین کے باپ اور میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اور آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے کہ اللہ مجھے دنیا پسند نہیں ہے، تیری وہ جنت ہی پسند ہے، مجھے گھٹیا دنیا اچھی نہیں لگتی، وہ بہترین جنت ہی اچھی ہے، مجھے تو نے میری غلطی سے دنیا میں بھیج دیا ہے، میری چھوٹی سی کمزوری گستاخی کی وجہ سے مجھے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اس بات پر 300 سال روتے رہے۔ ارے بولو کتنے سال؟ ارے کتنے سال؟ کون روئے؟ ارے بولو کون روئے؟ آدم علیہ السلام نے 300 سال روئے۔ 300 سال کے بعد آخر وہ مبارک گھڑی آئی، محرم الحرام کی مبارک گھڑی، 10ویں تاریخ محرم کی مبارک گھڑی، جس مبارک گھڑی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے 300 سال رونے کی برکت سے وہ 10ویں تاریخ محرم کی اس دن توبہ قبول فرمایا اور آخر بیوی محترمہ کی ملاقات کرائی۔ اتنا مبارک مہینہ 10ویں تاریخ محرم کا مہینہ، جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جو سزا کے طور پر بھیجے تھے چھٹکارا پا گئے، یہ مبارک مہینہ تھا محرم کا، اور تاریخ تھی 10ویں محرم۔ اب اس کے بعد آگے چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے آگے آگے، پیچھے دشمن فرعون، ہزاروں کے لشکر لے کر فرعون پیچھے، اور آگے موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے آخر پہنچے دریائے نیل کے کنارے۔ دریائے نیل کے کنارے بہت بڑی دریا، چھاٹے مارتی ہوئی دریا، امید نہیں اگر اندر داخل ہوئے تو بچ کر باہر آ سکتے ہیں، ایسے خطرناک موقع پر آگے جاؤ تو دریا میں ڈوب کر ماریں گے، پیچھے آؤ تو دشمن کے تلوار میں ذبح ہو جائیں گے۔ کیا کرے ایسے موقع پر؟ آگے جاؤ تو دریائے نیل میں ڈوب کر مر جائیں گے، پیچھے جاؤ تو دشمن کے تلوار کے نیچے ذبح ہو جائیں گے۔ بالکل بیچ میں کھڑے ہیں، پھر اللہ کی طرف نظر اٹھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اور تیرے بندوں کو تیری پہچان کرانے کے لیے، جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، دعوت کی عالی مبارک محنت کہتے ہیں، اس محنت کی بنا پر ہم یہاں آ کر پھنسے ہیں، یہاں آ کر اٹکے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ آسمان سے آواز آئی اللہ کی طرف سے، او موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے پانی میں مارو، سارا نظام ہم سنبھال لیں گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ جس وقت بندہ اللہ کی طرف نظر اٹھا لیتا ہے، اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے، ہر مشکلوں میں حل نکالنے والا مشکل کشا اس اللہ کو سمجھتا ہے، ہر حاجتوں کا حل دینے والا حاجت روا اس کو سمجھتا ہے، تو پھر اللہ سارے کاموں کو خود سنبھال لیتا ہے، سارے کاموں کو خود سنبھال لیتا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر دیوانے ہمارے گھروں کے سامنے آ کر یہی کہنا چاہتے ہیں، تم اپنے گھروں کے چکر میں پھنسے نہ رہو، اللہ کے حوالے ہو جاؤ، تمہارے گھروں کی گاڑی مالک چلا لے گا، تم اپنے کھیتوں کے چکروں میں پریشان نہ رہو، تمہارے کھیتوں کا اناج مالک اگا لے گا، تم پریشان نہ رہو۔ حالات اور مصیبتوں میں ڈوب کر اس مصیبتوں میں ہاتھ دے کر اٹھانے والا سوائے رب کریم کے کوئی نہیں۔ ارے صحیح ہے؟ ارے بولو صحیح ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ
پیچھے جاؤں تو دشمن فرعون، آگے جاؤں تو دریائے نیل۔ اللہ نے کہا موسیٰ لاٹھی مارو، پانی ہٹ گیا، 20 راستے بن گئے، 12 راستے کھلے 12 قبیلوں کے لیے، سب آسانی سے پار ہو گئے۔ پیچھے دشمن سینہ چھوڑا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے لیے دریا راستہ کھول کے دے رہی ہے۔ یہ اس کے آنکھوں کا دھوکہ تھا، اس کے آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ جیسے دریا کے بیچ میں گیا، پانی اللہ کے حکم سے مل گیا اور فرعون برباد ہوا، نبیوں کا دشمن ہلاک ہوا۔ اور محرم کی 10ویں تاریخ تھی، نبی موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا چہیتا، دشمن سے چھٹکارا پا گیا، دریا کے پار نکل گیا، امن اور سلامتی میں آ گیا۔ وہ مبارک گھڑی بھی محرم کی 10ویں تاریخ، کیا مبارک گھڑی ہے نا، اور اس کو منحوس گھڑی کہے اچھی بات ہے، اس مہینے کو برا مہینہ کہے اچھی بات ہے۔ نکل گئے موسیٰ علیہ السلام، یہ مبارک گھڑی چھٹکارا پا گئی۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے امتحان کے طور پر پورے بدن پر زخموں کو نکالا، پورے بدن میں پھوڑے پھنسی ہو گئے، پورے بدن زخم سے چنپلانے لگا، پورے بدن جو ہے زخم سے کچکچانے لگا، پورا جسم، لکھا ہے کتابوں میں صرف زبان اور ہونٹ زخمی نہیں تھے بلکہ سارا جسم زخمی تھا، سارا جسم زخمی۔ سالوں سے اس بیماری میں پھنسے رہے، سالوں سے تکلیف میں تل ملاتے رہے، شفا نہیں ملی، طبیب تھک گئے، ڈاکٹر ہار گئے، سارے علاج کرنے والے ہتھیار ڈال دے، کسی کے بس میں علاج نہیں آیا، اللہ کسی کے ہاتھ میں شفا کی گھڑیاں نہیں بخشی۔ پھر ایک دن آ ہی گیا، محرم کی 10ویں تاریخ، اللہ نے ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے چھٹکارا دے دیا۔ اتنی بڑی بیماری، سالوں کی بیماری، شفا مل نہیں رہی، دل ملا رہے ہیں، مگر محرم کی 10ویں گھڑی کتنی مبارک ہوگی، اسی گھڑی میں اللہ نے ایوب علیہ السلام کی اس بیماری سے شفا دے دیا۔ ارے بولو مبارک ہے کہ منحوس ہے؟ بولو ایک دفعہ مبارک ہے منحوس ہے؟ مبارک ہے، مبارک ہے۔ ہائے آخر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ آخر دوستو اتنا سمجھ لو، اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے، اللہ جس کو جتنا پیار کرتا ہے، اللہ جس کو جتنا اپنا بنانا چاہتا ہے، اسے حالات کی بھٹی میں ڈال کر پکا لیتے ہیں، امتحان کی گھڑیوں میں چلاتے ہیں۔ مگر افسوس ہماری زبان کہتی ہے اللہ کو میرے سوا کوئی ملا نہیں کیا، اللہ کو میرے سوا کوئی ملا نہیں، مجھ کو ہی قرضوں میں پھنسانا تھا، مجھ کو ہی بیماری میں پھنسانا تھا، میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی بیماری میں پھنس رہا ہوں، میں اتنی تبلیغ میں چل رہا ہوں پھر بھی قرضوں میں پھنس رہا ہوں۔ ارے خوش نصیب، نبیوں کے ساتھ امتحان ہوتے تھے، نبیوں کا کام کر رہا ہے، نبیوں کی طرح سجدے کر رہا ہے، اللہ تجھے بھی کچھ امتحان کی گھڑی دیا ہے، خوش نصیب ہے، ورنہ بد نصیب مال کے نشے میں گھوم رہے ہیں، ایک دن پکڑے جائیں گے، پھر نانی کا دودھ یاد آئے گا۔ صحیح ہے نا؟ ایسی ہے، جس دن اللہ پکڑے گا، جس دن اللہ جھٹکا لگائے گا، پھر پتن کی حال بے حال ہوگی، پھر یاد آئے گا کیا کر گزرا تھا مال کے نشے میں، کیا کر گزرا تھا جوانی کے نشے میں، کیا کر گزرا تھا عہدے اور کرسی اور ڈگریوں کے نشے میں، پھر یاد آئے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ قرآن سورہ فجر کہتی ہے کل قیامت کے دن ادھر جہنم دیکھے گا، جہنم میں دہکتی انگار دیکھے گا، ادھر فرشتے دیکھے گا جو ہتھوڑے اور تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اور ایک طرف دیکھے گا چیخنے چلانے والے کو ناپاک گندا پانی خون پلا رہے ہوں گے، اس کی گرمی سے پاخانے کے راستے ساری انگلیاں باہر نکل رہے ہوں گے، وہ سخت گرمی کی وجہ سے بھیجا پک رہا ہوگا اور کان سے ناک سے بھیجا نکل رہا ہوگا۔ ایسی شدید تکلیف، ایسی وحشتناک تکلیف، ایسے دل ہلانے والی تکلیف، ایسے موقع پر بندہ یاد کرے گا پچھلے گھڑیاں، یا لیتنی
حیاتی میں، میرے حیاتی میں، میری جیتے جی سمجھانے والوں نے بہت سمجھایا، سمجھ نہ سکا، اس دن افسوس کرے گا، خون کے آنسو برساتے ہوئے۔ بتانے والے تبلیغ کے نسبت سے، دعوت کے نسبت سے گھر کے آنگن میں بھکاری بن کے جھولی پھیلاتے تھے، میری ہدایت کی چراغ لے کر آتے تھے، میری ہدایت کی بھیک مانگتے تھے، میں نے ان کے بات کو دھیان نہیں دیا، ان کے بات کو قبول نہیں کیا، ان کے بات کا احترام نہیں کیا۔ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، پھر کہے گا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کہیں گے میرا اصول یہ نہیں، میرا قانون یہ نہیں، میرا یہ فیصلہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھاتے ہیں، امتحان سب کے ساتھ ہے، اور وہی امتحان جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے جب اس امتحان میں مالک کو نہ بھولیں، پیدا کرنے والے خالق کو نہ بھولیں۔ وہ امتحان اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ وہ سجدہ اس کو جہنم میں لے جائے گا، جو سجدہ اللہ کے نام پر نہیں ہوتا اور اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوتا، وہ سجدہ بھی سے جہنم میں لے جائے گا، امتحان جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ سجدے جہنم میں لے جائیں گے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا خیال نہیں اور اللہ کی بندگی کا کوئی ارادہ نہیں، جہاں چاہے وہاں سجدے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی کہا تیری زندگی میں فلاں ہوگا، اس کے سامنے بھی سجدے ہو گئے، فلاں کہا فلاں سے فلاں جگہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہاں بھی سجدے ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ابھی ہم نے سجدوں کو سیکھا بھی نہیں، سجدے کس کو کہتے ہیں؟ محرم سجدے کی عظمت سمجھاتا ہے۔ یہ سجدے سیکھنے کے لیے اللہ کا راستہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کی محنت ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جملہ سنایا ہے، سنو۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے، جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ میرے سر سجدے میں ہے، میرا خیال دنیا میں دوڑ رہا ہے، کاروبار میں دوڑ رہا ہے، بیوی بچے میں دوڑ رہا ہے، سونے چاندی میں دوڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہے سجدے میں۔ اس لیے سجدوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کا راستہ ہے، سجدوں کو سیکھنے کے لیے علماء کی مجلس ہے، سجدوں کو سیکھنے کے لیے ایسے مجلسیں لگتے ہیں۔ آخر موسیٰ علیہ السلام پار پڑ گئے، ایوب علیہ السلام کو شفا مل گئی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ سارے کارنامے محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ اب آگے چلیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر، سارے بھائیوں میں اسی بھائی کو میرے ابا بہت پیار کرتے ہیں، اس کو ہی ختم کر دے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ہاں، آخر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ کچھ وقت کے بعد جیسے کنویں میں ڈال کے وہاں سے نکل گئے، طرح طرح کے بہانے بنا کر، واقعہ لمبا ہے، وقت کم ہے۔ پھر مسافروں کے ہاتھ لگ گئے، پانی کے تلاش کے موقع پر مسافروں کے ہاتھ لگ گئے، وہ مسافر لے جا کر بیچا، بادشاہ وقت کے حوالے کر دیا۔ جب بچے کو ان کے حوالے بیچا تو انہوں نے خرید لیا۔ چلتے چلتے جوان ہو گئے یوسف علیہ السلام، بہت ساری امتحان کی گھڑیاں گزرے، آخر چل کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ اللہ نے بنایا، مصر کا بادشاہ اللہ نے بنایا۔ وہ گھڑی اور وہ تاریخ، وہ دن تھا محرم کی 10ویں تاریخ۔ سارے بھائیوں نے مل کر ذلیل کرنا چاہا، ختم کرنا چاہا، مگر رب
کریم عزت دینا چاہا، پوری دنیا بگاڑ نہ سکی، عزت کی کرسی پر بیٹھ کر نام کے 4 چاند لگا دیا۔ صحیح ہے نا؟ اسی لیے کہتے ہیں وَلِلَّهِ عِزَّتِي وَرَسُولِي، عزت اللہ کے خزانے میں ہے، رسول کے راستے سے ملتی ہے، دین کے راستے سے ملتی ہے، خیر کے کاموں کے راستے سے ملتی ہے۔ اللہ عزت دینا چاہتے، عزت دے دیا۔ عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے گھیر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے گھیر لیا، پھر ایک دشمن اندر داخل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو ضد میں لینے کے لیے فوراً اللہ کی طرف سے جبرائیل امین تشریف لائے، اور آ کر کیا کیا؟ جو دشمن اندر آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، جبرائیل امین نے عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ دشمن کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھی، ہو بہو اور دشمن کی شکل بن گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمان پر اڑ گئے جبرائیل امین، اور دشمن اندر انٹر ہوئے، پکڑے تو پکڑے، کس کو پکڑے؟ عیسیٰ کو پکڑے کہ عیسیٰ کے دشمن کو پکڑے؟ ارے کس کو؟ ارے کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو پکڑے۔ دھوکہ مالک سب کرتا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہر چالاکیوں کو گھٹنے ٹیک لگانا وہ اللہ ہی کے بس میں ہے۔ کسی کی چالاکی کام آتی؟ ارے بولو، کسی کی چالاکی کام آتی نہیں۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، وہ مبارک گھڑی دشمنوں سے چھٹکارا دلانے کی اور آسمان کی بلندی پر لے کر جانے کی، وہ گھڑی تھی محرم کی 10ویں تاریخ۔ ارے بہت واقعات ہیں، کافی اتنا ٹائم چلے جا رہے ہیں۔ اب کل ملا کر دوستوں، ایک دن اللہ کے نبی نے دیکھا یہودی لوگ روزہ رکھے تھے۔ سنا غور سے، یہودی لوگ روزہ رکھے تھے۔ بڑی بج رہی ہے، ابھی 20 منٹ ہے جی۔ یہودی لوگ روزہ رکھے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، حضور نے پوچھا آپ روزہ ہیں؟ کہ ہاں روزہ ہے۔ کس بات کا روزہ؟ کیوں روزہ؟ یہودی نے کہا موسیٰ علیہ السلام دشمن فرعون سے چھٹکارا پائے تھے نا، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ آپ کے موسیٰ، آپ کے نبی ہیں، وہ میرے بھائی موسیٰ ہیں، میں بھی نبی ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے بھائی ہیں موسیٰ۔ جب میرے بھائی موسیٰ کے چھٹکارے پر دشمن کو تباہ اللہ نے کیا، اس پر اگر آپ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہو تو ہمارا بھی حق ہے اس خوشی کے بنا پر ہم بھی روزہ رکھیں۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے بلایا، اور میرے صحابہ تم بھی روزہ رکھو 10ویں محرم کو، اس لیے کہ موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا ہے، عیسیٰ کے ساتھ یہ ہوا ہے، ایوب علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ سارا حال کہا کہ روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا 10ویں محرم کا روزہ رکھو۔ اس وقت رمضان کا مہرہ ابھی شروع نہیں تھا، رمضان کے روزے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے، محرم کے روزے کا اعلان ہوا۔ حضور نے کہا مجھے پسند نہیں ہے کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسرے طریقے کو اور کسی دوسرے کی مشابہت مجھے پسند نہیں ہے، میرا اپنا طریقہ اللہ نے پسند کر لیا ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا اس بنا پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اگر روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا تو ہم مسلمان ہیں، محمد کو ماننے والے 10ویں اور 11ویں 2 روزہ رکھیں گے، یا 9ویں 10ویں 2 روزے رکھیں گے۔ جو 2 روزے رکھے گا 12 مہینے کے گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ کتنے گناہ؟ ارے پچھلے 12 مہینے کے گناہ معاف صرف 2 روزہ رکھنے پر۔
یہ ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں گٹکا بیڑی سگریٹ پان تمباک والوں کو 12 مہینے کی گناہ سے توبہ کرنا، بچنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ نبی کی سنت نبی کی بول کو پورا کرنا ہے اور ان کی خوشیوں میں حصہ لینا ہے۔ اس بنا پر ہم روزہ رکھنے کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ 9ویں 10ویں کسی حال میں روزے کے بغیر نہیں